نیکسٹ ہمارا ہے صوفی سلاسل. یہ ہمارا ابھی سیکنڈ سیشن ہے. یہ سلسلے ہمارے یہاں قرون وسطیٰ میں پیدا ہوئی ہے, مڈل ایجز میں. پہلے ان سلسلوں کا ہمیں نام و نشان نہیں ملتا, تصوف کی تاریخ میں بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے, سندیں ان کے ہاں ملتی ہیں, وہ بھی اگر آپ سندوں پہ غور کریں تو بنائی ہوئی زیادہ ہیں. بنائی ہوئی سے مراد میں یہ لے رہا ہوں کہ ایک نے دوسرے سے استفادہ کیا, اس کی صحبت میں بیٹھا. جیسے اب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو اب آپ کہیں کہ جی میری سند جو ہے وہ حافظ زبیر صاحب سے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میری ملاقات ثابت ہے. سند علمی طور پہ اس کو نہیں کہتے. ٹھیک ہے, علم حدیث میں یا علم قرات میں جب قرآن اور حدیث جو ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی ہے تحمل و ادا کے ذریعے سے, تلقی و تلاوت کے ذریعے سے, وہاں سند کا کوئی اور معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ معنی نہیں ہوتا کہ کسی کی صحبت میں بیٹھے, کسی سے استفادہ کیا, کسی سے ملاقات ہوگی تو آپ کی سند جاری ہوگی. تو عام طور پہ وہ سندیں اس قسم کی ہیں. یہ سارے اصل میں جو سلاسل بنے ہیں مڈل ایجز کے بعد, پھر اس کے بعد باقاعدہ اس میں اہتمام ہوا ہے. مڈل ایجز کے بعد اس میں اہتمام ہوا, جسے ہم قرون وسطیٰ کہتے ہیں. تو جو معروف سلسلے ہیں وہ آپ لوگوں کے علم میں ہیں. ویسے تو بہت سارے ہیں, کافی ہیں, درجنوں ہیں, لیکن معروف 4 ہوئے. سہروردیاں ہیں, نقشبندیاں ہیں, قادریاں ہیں, چشتیاں ہیں. اب اس میں بھی نقشبندیہ اور چشتیہ اور پھر اس کے بعد قادریہ, یہ زیادہ معروف ہوئے. تو صوفی سلاسل میں جو ٹولز ہمیں ملتے ہیں نفس کی اصلاح کے حوالے سے, ٹھیک ہے, تو وہ جو رستے, وہ جو ذرائع انہوں نے بتائے کہ نفس کی اصلاح اس طرح سے کی جا سکتی ہے, یہ وہ ذرائع ہیں جو ہمیں کتاب و سنت میں نہیں ملتے, لیکن ان کے یہاں بہت رائج ہیں, بہت معروف ہیں. ایون کہ تصوف کی تاریخ میں جو ابتدائی صوفیاء ہیں ان کے ہاں بھی یہ چیزیں آپ کو نہیں ملتی. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بعد میں جب کہ تصوف ایک ادارہ بن گیا, پہلے تو ایک سوچ تھی, ایک فکر تھی جو چلی آ رہی تھی, بعد میں یہ ادارہ بن گیا. اب تو اس کو ادارہ جاتی تصوف کیسے کہتے ہیں. بڑی بڑی گدیاں ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, بڑے بڑے دربار ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں, اربوں کی ان کی آمدنیں ہیں, ٹھیک ہے, بڑی بڑی جائیدادیں ہیں, ٹھیک ہے, سلسلے ہیں, ایک ایک پیر کے لاکھوں لاکھوں مرید ہیں. اب وہ پورا ایک ادارہ بن گیا. تو اب جس طرح سے وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں یا اصلاح نفس کے جو طریقے وہ سجیسٹ یا تجویز کرتے ہیں, یہ ہمیں ان کی اپنی روایت میں, جو تصوف کی روایت میں بھی ہمیں پیچھے نہیں نظر آتے. جب تک سلاسل نہیں بنے تھے اس وقت ہمیں نظر نہیں آتے. کہیں کہیں کچھ تھوڑی سی جھلک پڑتی ہے, لیکن وہ بھی بہت بعد میں آ کے, اس پہ ہم گفتگو کریں گے. بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ان کا مراقبہ. نمبر 1 مراقبہ, میڈیٹیشن. ٹھیک ہے, مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ مراقبے سے مراد آسان الفاظ میں کہ آپ دن میں یعنی صبح کے اوقات میں یا شام کے اوقات میں, عام طور پہ مراقبہ ان کے یہاں کیا جاتا ہے طلوع آفتاب سے پہلے یا غروب آفتاب کے بعد, یعنی رات کے شروع ہوتے وقت یا رات کے ختم ہوتے وقت. ٹھیک ہے, رات آ رہی ہے یا رات جا رہی ہے, اس کو کہا جاتا ہے یہ مراقبے کے بہترین اوقات ہیں. کیونکہ پیچھے جو سائنس ہے, جو لاجک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہماری یہ حواس ہیں, یہ ظاہری حواس, ٹھیک ہے, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کانوں سے سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ دماغ سے یہ ہمارے ظاہری حواس ہیں. ایک ہمارے اندر ایک روح ہے, اس روح کی بھی حواس ہیں, اس کی بھی حواس خمسہ ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم ان حواس کو بند کر دیتے ہیں, یعنی مراقبہ ہوتا ہی آنکھیں بند کر کے, آنکھ بند کر دیں, کان بند کر دیں, ٹھیک ہے, تو اب آپ کے یہ جو ظاہری حواس ہیں یہ معطل ہو گئے. جب یہ معطل ہو گئے تو آپ کی روح کے جو حواس ہیں نا, اب وہ بیدار ہوں گے, وہ آہستہ آہستہ کیا ہوں گے, بیدار ہونا شروع ہوں گے. جب تک یہ حواس کام کر رہے ہیں, یہ جو ظاہری ہیں, اس وقت تک وہ اندر والے کیا ہیں, سوئے ہوئے ہیں, وہ معطل پڑے. آپ ان کو معطل کریں, وہ اندر والے جاگ جائیں گے. اور یہ جو ٹائمنگز ہیں, یہ جو غروب آفتاب کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے کی, یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ انسان کا جو شعور ہے نا وہ سوئی ہوئی کیفیت میں ہوتا ہے, یعنی شعور سو رہا ہے. جب تک شعور بیدار ہے نا تو یہ حواس ظاہریہ کام کر رہے ہیں ورکنگ پوزیشن میں. جب شعور تھوڑا سا ڈھیلا ہے تو یہ حواس ظاہریہ فوراً معطل ہو جائیں گے.
اندر کے حواس جب بیدار ہوں گے نا، آپ آنکھیں بند کریں گے، کان بند کر لیے، سارا کچھ ٹھیک ہے، تو اب آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں 40-45 منٹ کے لیے. یہ مراقبہ ہے. عموماً عام طور پہ جو ایک مراقبہ ہوتا ہے وہ 4 سے 6 ماہ کا ہوتا ہے، لیکن چل سو چل ہوتا ہے. بعض سلسلوں میں تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی ویسی حیثیت ہے جیسے ہمارے ہاں تہجد کی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے. یعنی بعض بڑے بڑے ان کے شیوخ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تہجد کے اوپر جو ہے وہ مراقبے کو ترجیح دیتے ہیں. تو مراقبہ جو ہے نا، اب یہ کہتے ہیں یار اس طرح بیٹھنے میں کوئی ایشو ہے، کوئی شریعت کی خلاف ورزی ہے اگر ہم اس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں؟ بات تو ان کی ٹھیک ہے. اس طرح سے اگر کوئی بیٹھ جائے اور آنکھیں بند کر لے 40-45 منٹ کے لیے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس طرح سے بیٹھتے ہیں اس کے ذریعے سے ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایکٹیویٹی کیوں کر رہے ہیں؟ جو ایکسرسائز کر رہا ہے پارک میں جا کے، وہ بھی اس طرح سے بیٹھ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں اس پہ تو فتویٰ نہیں لگاتے آپ، ہمارے اوپر آپ نے فتویٰ جڑ دیا کہ کیا کام کر رہے ہو. جو ایکسرسائز کر رہا ہے نا وہ بطور ایکسرسائز کر رہا ہے. آپ بھی اگر ایکسرسائز کے طور پہ ایسے بیٹھ جائیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی آپ. لیکن جب آپ اس کو ایک دینی ایکٹیویٹی بنائیں گے، جب آپ اس کام کے ذریعے سے یہ کہیں گے کہ جی اس کے ذریعے سے مجھے اللہ کے قرب کی منزلیں جو ہے وہ طے ہوتی نظر آ رہی ہیں. اچھا، یہ مراقبے میں عالم امثال کو دیکھتے ہیں، عالم مثال کو. عالم مثال یہ دنیا نہیں، کوئی اور دنیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ عالم برزخ کو دیکھتے ہیں، کشف قبور ہوتا ہے. بہت سارے ہمارے ہاں سلسلے ایسے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جزا و سزا ہو رہی ہے کہ نہیں. میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن معروف ہے، جو ان سلسلوں کو جس نے پڑھا ہوا اسے پتا ہے کون سا ہے جو یہ کہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں آپ بھی آ جائیں 6 ماہ لگائیں، آپ کو بھی نظر آئے گا قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، کشف قبور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے عالم امر، فرشتوں کا جو جہان ہے اس کی سیر ہوتی ہے. اچھا، ایک کتاب ہے اگر آپ مراقبے کو پڑھنا چاہیں، خواجہ شمس الدین عظیمی، سلسلہ عظیمیہ کے آج کل رہنما خواجہ شمس الدین عظیمی. یہ صاحب میں اس لیے سجیسٹ کر رہا ہوں، یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ پروفیسر تھے، روزنامہ جنگ میں کالم بھی لکھتے رہے. مراقبہ، کتاب کا نام ہے مراقبہ. نہیں، وہ رک جائے گا، ہمارا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے نا. ہاں، تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ کے قدموں پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے قدموں کا بوسہ بھی لیتے ہیں. بعض ایسے ہیں جنت جہنم کی بھی سیر کراتے ہیں مراقبے میں. دیکھیں بات یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا. آپ آنکھیں بند کریں تو کچھ نہ کچھ تو نظر آئے گا نا. انسانی ذہن، ٹھیک ہے، جہاں جو مرضی آپ اپنے آپ کو دکھا دیں، آپ جو دکھانا چاہتے ہیں، جو سوچ پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے دماغ میں پیدا کر سکتے ہیں نا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کی اپنی سوچ ہے یا اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ کیسے طے ہوگا؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا مشاہدہ ہوتا ہے، مشاہدہ حق ہوتا ہے. مشاہدہ حق سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں. اچھا، بعض صوفیاء نے اس پہ تنقید کی ہے. شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، انہوں نے اس پہ تنقید کی ہے اپنے مکتوبات کے اندر. انہوں نے کہا عجیب کاروبار لگایا ہوا ہے. ایک اٹھتا ہے کہتا ہے میں نے آدھی رات اللہ سے کلام کیا، دوسرا کہتا ہے میں 1/3 رات تک کلام کرتا رہا. عجیب تماشا ہے یار. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کبھی کبھار سعادت حاصل ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ یہ سعادت حاصل ہوئی، انہیں ہر دوسری رات میں حاصل ہو رہی ہے. آدھی آدھی رات اللہ سے ہم کلامی میں گزار دیتے ہیں. تو مراقبہ بیسیکلی، جب مراقبہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے قریب ہوں گے، تقرب اللہ کی منازل طے کریں گے. پھر آپ نے اس کو ایک ایکسرسائز، ایک مشق نہیں رہنے دیا، پھر آپ نے اس کو کیا بنا لیا؟ عبادت بنا لیا.
اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے کوئی نس ہونی چاہیے، پیچھے کوئی سری نس ہونی. ایکسرسائز کے طور پہ کریں، ٹھیک ہے، ایکسرسائز کے طور پر کوئی حرج نہیں ہے، الٹے لٹک جائیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. درخت کے ساتھ الٹے لٹک کے ایکسرسائز کر رہے ہیں، کوئی منع کرے گا؟ نہیں منع کرے گا نا. تو اس طرح بیٹھنے سے بھی کوئی نہیں منع کرے گا. لیکن جب آپ اس کو ایک دینی شاعر کے طور پہ پیش کریں گے، پھر لوگ کہیں گے کہ نہیں اب آپ غلط کام کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں. تو مراقبہ اس وقت اکثر و بیشتر کیا تمام جو ان کے سلسلے ہیں ان میں آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آلتی پالتی مار کے بیٹھنا ایک خاص وقت کے اندر اور اپنے حواس کو معطل کر دینا. چلیں اگر کوئی اس حد تک بھی کرتا ہے نا، یار مجھے مشق ہو جائے کنسنٹریشن کی، توجہ کی، مثال کے طور پہ کوئی بندہ اس لیے کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری توجہ نہیں رہتی، سوچوں پہ مجھے کنٹرول نہیں ہے. تو کسی نے مجھے بتایا کہ اگر میں اس طرح نا آدھا گھنٹہ صبح بیٹھ جاؤں، آدھا گھنٹہ شام بیٹھ جاؤں ریلیکس ہو کے، اور اپنی سوچ کو کنٹرول کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے کنٹرول کروں کہ میں نے کوئی سوچ نہیں آنے دینی، تاکہ مجھے مشق ہو جائے اپنی سوچ کو کنٹرول کرنے کی، کہ یہ میں نے سوچنا، یہ نہیں سوچنا، وہ بات پھر سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کیا آپ اس حالت میں بیٹھ گئے اور اب آپ نے کہا کہ مجھے مشاہدہ حق ہونا شروع ہو گیا، مجھے اللہ کا مشاہدہ ہونا شروع ہو گیا، میں تو عالم برزخ سے ہو آیا ہوں، مجھے تو یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے کہ فلاں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، فلاں میں تو جنت جہنم کو دیکھتا ہوں، میں تو مرے ہوں سے ملتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کی ارواح سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں تو آسمانوں کی سیر کر آتا ہوں، میری روح نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، روح میرے وجود سے نکل جاتی ہے، اور مراقبے کی حالت میں آسمانوں کی سیر کر کے، یار یہ نہیں، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. یہ پھر آپ نے اس کو عبادت بنایا ہوا، پھر آپ یہ کام مت کریں، پھر آپ یہ ایکسرسائز والی ہمیں مثالیں نہ دیں. یہ جب آپ کر رہے ہیں اس کو تقرب اللہ کی طور پہ، تو پھر آپ اس کو ایک عبادت بنا کے کر رہے ہیں، اور یہ دین میں بہت بڑی پھر بدعت ہے، یہ دین کے اندر ایک بہت بڑا اضافہ ہے. تقرب اللہ کے طریقے جتنے ہیں وہ ہمارے دین نے طے کر دیے، بتا دیا نا تقرب اللہ کیسے طے ہوگا، کیسے ہوگا. اللہ کے وسلم نے کہا کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت. تقرب اللہ تو نماز سے ہوگا، تقرب اللہ تو قرآن کی تلاوت سے ہوگا، تقرب اللہ تو ذکر اذکار سے ہوگا، تقرب اللہ تو اللہ کے راستے میں جہاد سے ہوگا، تقرب اللہ تو روزہ رکھنے سے ہوگا، تقرب اللہ جو ہے وہ صدقہ کرنے سے ہوگا. دین نے تو بتا دیے تقرب اللہ کے راستے کیا ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو یہ راستے ہیں. یہ تو کوئی راستہ جو ہے وہ ہمارے دین نے نہیں بتایا کہ مراقبے کے ذریعے سے. اور پھر مثالیں کہاں سے؟ غار حرا. پہلی بات تو یہ کہ غار حرا جو ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تک گئے؟ جب تک نبوت نہیں ملی تھی. نبوت کے بعد کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں نہیں گئے، پھر بازاروں میں گئے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، پھر میدان جہاد میں گئے، پھر غار حرا میں اللہ کے رسول نہیں گئے. غار حرا تو نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے، اس کو تو آپ دلیل ہی نہیں بنا سکتے. دلیل بنائیں آپ نبوت کے بعد کے واقعے کو، کہ نبوت کے بعد کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا گئے؟ نہیں گئے. اور پھر اللہ کے وسلم جب غار حرا نبوت سے پہلے بھی گئے تھے تو وہاں مراقبہ کیا تھا، یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہاں جا کے مراقبہ کرتے تھے؟ تو اس میں واضح طور پہ جو ہے جو سیرت اور اسی طرح ائمہ سے جو چیزیں ہمیں مری ہیں اس میں واضح طور پہ موجود ہے کہ غار حرا میں بھی جب اللہ کے وسلم جاتے تھے تو مراقبے نہیں کرتے تھے. اللہ کے وسلم دین ابراہیمی چلا آ رہا تھا، دین ابراہیمی کے مطابق ٹوٹا پھوٹا حج بھی ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ عبادات جو ہے اس کے طور طریقے معروف تھے، رائج تھے اسلام کے آنے سے پہلے بھی. تو اللہ کے وسلم ان طریقوں کے مطابق جو دین ابراہیمی کے چلے آتے طریقے تھے غار حرا میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو مراقبہ جو ہے نا یہ ہمارے دین میں، اور پھر اگر یہ دین میں ثابت ہوتا تو صحابہ کرام مراقبے کرتے صبح شام. حدیثوں میں ہمیں مراقبہ کا تذکرہ ملتا کہ مراقبہ کیا کرو، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے دین میں ثابت نہیں ہے. مطلب مراقبہ اگر کوئی، وہی ہم نے کہا نا کہ اگر کوئی ایکسرسائز کے طور پہ کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ تصور شیخ. اب تصور شیخ جو ہے نا ایک کیا کہنا چاہیے، بہت ہی
عجیب و غریب قسم کا ایک تصور ہے، کانسیپٹ ہے. بعض سلاسل کے اندر اگرچہ بعض صوفیاء نے اس کا انکار کیا تصور شیخ کا، یہ بدعت ہے. بعض صوفیاء نے تو اس پہ بہت زیادہ اصرار کیا. ایون کہ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ جیسے مطلب جنہوں نے بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی، بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی، اس کے باوجود جب تصور شیخ کی باری آئی تو یہاں پہ وہ بھی بہک گئے. تصور شیخ کیا ہے کہ آپ اپنے شیخ کا مراقبہ کریں، شیخ کو تصور کر کے اس کو امیجن کریں، آپ کو اس سے روحانی فیض حاصل ہوگا. ایون کہ ایک مرید نے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ اب تو نماز میں بھی شیخ ہی نظر آتا ہے، پوری نماز میں شیخ نظر آتا ہے، سجدے میں بھی ہوتا ہوں تو شیخ ہی ذہن میں ہوتا ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا کوئی حرج نہیں، پریشان نہ ہو، مسجود الیہ ہے، مسجود لہو نہیں ہے. یعنی تم اس کو سجدہ نہیں کر رہے. جب مسجود لہو بن جائے گا تو پھر پریشانی کی بات ہے، ابھی تک وہ مسجود الیہ ہے. اس کے رخ میں سجدہ ہو رہا ہے، سجدے میں تمہارا رخ اس کی طرف ہے، سجدہ اس کو نہیں، سجدہ تمہارا اپنے رب کو ہی ہے. بہرحال یہ تصوف کی خرافات میں سے ہے. اللہ کے رسول وسلم نے کبھی صحابہ کو نہیں کہا کہ نماز میں جو ہے وہ میرا تصور کیا کرو. اللہ کے رسول وسلم نے کیا کہا صحابہ کو؟ انت عبد اللہ کا انک ترا، اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے، اللہ کو دیکھ رہے. اللہ کے رسول وسلم نے تو صحابہ کو اس کام پہ نہیں لگایا. لیکن یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں جو ہے وہ تصوف کے حلقوں میں ملتی ہے کہ اپنے شیخ کو سوچنا، اتنا سوچنا. اچھا پھر عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ کہانیاں، خرافات، مطلب بعض اوقات تو ان کے اوپر ہنسی آتی ہے، لیکن یہ سب لٹریچر ہے نا، اب تصوف کے نام پہ بھائی یہ سب موجود ہے، یہ سب موجود ہے. وہ خود آپ قبول نہیں کر سکتے. یعنی تصوف کی روایت میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے جو اس کے ناقد بن گئے کہ یار یہ سب کچھ جو رتب و یابس ہے یہ سب اگر قبول کر لیا نا لوگ ہنسیں گے، کچھ چھانٹی کرنی پڑے گی، اس کو ادھر کر دو، اس کو ادھر کر دو. تو ایک صاحب نے یہ بتایا شیخ صاحب نے، شیخ طریقت نے، کہ ان کے جو مرید تھے ہزاروں میل کے فاصلے پہ، اور انہوں نے اپنے شیخ کا تصور کیا، تصور شیخ. جب شیخ کا تصور کیا تو شیخ کو یہ لگا کہ میرا جتنا فیض تھا نا وہ سب میرا مرید کھینچ رہا ہے اور میں تو بس اب خالی ہونے کو. تو یہ صورتحال ہے. ایسی چیزیں آپ کو کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ انسان ان کو پڑھ کے مطلب پریشان کیا ہو، انسان کو ہنسی آ جاتی. تصور شیخ جو ہے یعنی شیخ کو تصور کرنا اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا، یا اس کا تصور کر کے جو اس کی نیکی ہے، اس کے اندر جو جاری نیکی ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے گی. اس سے فضول بات کوئی نہیں. یہ تو سیدھا سادہ جو ہے وہ شرک کا رستہ کھولنے والی بات ہے. اگر اللہ کے علاوہ دوران عبادت کسی کا تصور جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جائز ہوتا نا. وہ تو امت میں کوئی بھی نہیں کر رہا، نہ کبھی فقہا سے، نہ کبھی آپ نے محدثین سے، نہ کبھی علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ نماز کے لیے اللہ اکبر کہو تو اللہ کے وسلم کا تصور کر لو. کوئی بھی نہیں کہتا. اللہ کا تصور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تصور کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول یہ بتا کے گئے کہ اللہ کے تصور پہ اپنی عبادات کو کھڑا کرو. تو تصور شیخ. نیکسٹ کیا ہے؟ لطائف ستہ. صوفیاء میں ایک اور کانسیپٹ آپ کو ملے گا لطائف کا.
کہ انسانی جسم میں کچھ مقامات ایسے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کو روشن کر لینا تو آپ کا پورا نفس روشن ہو جائے گا. یہ لطائف کسی کے یہاں 6 ہیں، جیسے نقشبندیہ میں عام طور پہ 6 ہیں، بعض نے کہا 7 ہیں، بعض نے کہا 5 ہیں، بعض نے کہا مطلب 30 تک بھی اس کی تعداد پہنچا دی. اور ان مقامات میں بھی ان کا اختلاف ہے. ابھی آپ لوگوں کو تو یہ باتیں اجنبی معلوم ہو رہی ہوں گی نا، ان کے ہاں شاید ان کو قرآن اور سنت کی اتنی حدیثیں جو ہے یا آیتیں نہ یاد ہوں جتنی ان کو یہ باتیں، ان کی گہرائی ان کے عام لوگوں کو حاصل ہو. ان کے یہ تصورات اتنے عام ہیں. ایک اس میں جیسے لطیفہ قلب ہے، قلب کو روشن کرو، ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ لطیفہ روح ہے، قلب کے بالکل دوسری سائڈ پہ روح، اس مقام کو روشن کرو. پھر لطیفہ قلب کے تھوڑا سا اوپر لطیفہ سر ہے، پھر اس کے بالکل سامنے لطیفہ خفی ہے، پھر ان دونوں کے درمیان میں لطیفہ اخفا ہے، ٹھیک ہے. اور اوپر جو ہے انسان کے دماغ میں لطیفہ نفس ہے. یعنی یہ لطائف وہ ذکر کے ذریعے سے روشن کرتے ہیں. یعنی ان مقامات کو ذہن میں امیجن کر کے ان پہ آپ نے ضربیں لگانی ہے. اللہ وہ جو ضرب لگانی ہے نا، وہ ہو کی ضرب کہاں کہاں پڑے گی. پہلے ایک لطیفہ روشن کریں گے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں. کہتے ہیں آپ کو یقین نہیں آتا تو آ جائیں، ہم آپ کو تجربہ کروا دیتے ہیں. میں آپ کو پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، ایک بات بہت عام ہے، اس بات کو آپ سمجھ لیں گے آپ کو پوری سائنس سمجھ میں آ جائے گی، اور اس کا انکار نہیں کرنا. اگر اس کا انکار کریں گے نا تو بہت امکان ہے کہ بہک جائیں کسی وقت میں. وہی ہے کہ جیسے مراقبے میں کچھ نظر آتا ہے نا، تو نظر آنے کا کبھی انکار نہ کریں، ٹھیک ہے. کچھ روشن ہو جاتا ہے، بھئی ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہو جاتا ہوگا، میں بھی آؤں گا میرا بھی ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ جو روشن ہوا ہے وہ ہے کیا؟ وہ جو کیفیت تمہیں حاصل ہوئی ہے، مان لیا کہ حاصل ہو گئی. آپ کہہ رہے ہو نا کہ آپ آ جاؤ 6 مہینے ہمارے ساتھ لگا لو، آپ کو بھی حاصل ہو جائے گی. مان لیا کہ ہو گئی. اب یہ کیا وہی کیفیت ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ جب ان پہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے؟ قرآن نے بھی کچھ کیفیات بیان کی ہیں نا، ایمانی کیفیات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیفیات کا تذکرہ کیا ایمان کی، کہ جس کے اندر یہ خصلت ہوگی تو وہ ایمان کی حلاوت چکھ لے گا، ٹھیک ہے. تو اب وہ جو چکھ لینا وہ کیفیت ہے نا، تو وہ کیفیات تو کتاب و سنت میں آ گئی، اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی، اس کے بدلے میں یہ درجہ ملے گا. یہ جو کیفیات ہیں، کیا یہ وہ کیفیات ہیں جن کے اوپر کوئی اجر و ثواب ہوگا؟ کیا یہ وہ کیفیات ہیں جو مطلوب ہیں؟ کیا یہ وہ کیفیات ہیں جن کا ہمارے دین نے مطالبہ کیا؟ میں نیٹ کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ ایک ہندوؤں میں بہت معروف ہے، سری رام دیو ایسے نام ہے اس کا، وہ بابا سا ہے، وہ بہت سوشل میڈیا پہ آتا ہے، شکل سی 2 نمبر آدمی لگتا ہے ویسے. تو وہ جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں جو یو پی میں ہوا تقریر کر رہا ہے، اور وہاں اس کی تقریر کا موضوع ہے مراقبہ اور لطائف، کہ ہندوؤں میں جو میڈیٹیشن ہے، مراقبہ ہے، اور ہندوؤں میں جو لطائف ہیں ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے. وہ بھائی یہ سارے تو وہاں سے آئے ہیں، وہ تمہیں بتا گیا ہے. اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو ہندو بھی مان رہے ہیں. اچھا، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ہماری باتیں اتنی سچی ہیں کہ یہ تو ہندو بھی مان رہے ہیں کہ مراقبے کے یہ فوائد ہیں، لطائف کے یہ فوائد ہیں، لطائف اس طرح سے روشن ہو سکتے ہیں. حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں ہمارا سرمایہ تھا، یہ اصل میں ہمارا ورثہ تھا جو تم نے بھی لے لیا. اور صحیح بات یہی ہے،
یہ ہندوؤں سے بدھ مت میں آیا، اور سب سے زیادہ مراقبہ اور یہ لطائف وغیرہ یہ آپ کو یہ بدھوں میں ملیں گے، اور اس کے اثرات تو وہ آپ ایک بدھ مت کے پیروکار کو آپ دیکھیں، فالوور کو دیکھیں، وہ دریا کے اندر بہتی ندی میں اپنا وہ کھانے والا برتن، وہ جنگلوں میں ایسے رہتے ہیں، ایک لنگوٹ انہوں نے باندھا ہوتا ہے، ساری زندگی جنگلوں میں گزار دیتے ہیں، میڈیٹیشن، مراقبہ، 12 گھنٹے ان کے یہاں مراقبہ ہوتا ہے، یہ تو ہمارے کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ وہ اپنا برتن رکھتا ہے ندی میں، وہ بہتی ندی کے ساتھ بہتا ہے، وہ اس کو کنسنٹریٹ کرتا ہے اپنی نظروں کے ساتھ، اور برتن الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسانی روح کے اندر نو ڈاؤٹ پاورز رکھی ہیں، کچھ قوتیں ہیں، مخفی قوتیں، انسان ان پہ محنت کرے، دیکھیں نا، انسان کسی چیز کے اوپر محنت کرے، وہ چیز جو بظاہر ایک ظاہری چیز ہے، جیسے لوگ کرتب دکھاتے ہیں، کچھ لوگ کسی چیز میں ماہر ہوتے ہیں نا، وہ اتنی انہوں نے اس پہ محنت کی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ کر کیسے لیتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے اندر مخفی قوت ہے، انسان محنت کر کے ان کو پالش کر لیتا ہے، وہ ہندو ہو، وہ بدھ ہو، وہ مسلمان ہو، ٹھیک ہے، وہ کچھ چیزیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں، وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی جیسے ہمارے ہاں کچھ اہل حدیث علماء نے اس کو صحیح رخ دینے کی کوشش کی ہے، شیخ نذیر حسین دہلوی، جب انہوں نے دیکھا بھئی تصوف بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو لوگ نا بدک جائیں گے، بات سنیں گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی لطائف ستہ تو ہیں، لیکن یہ اصل میں کیا ہیں؟ 5 نمازیں ہیں، بس 5 نمازوں پہ محنت کرو تو تمہارے لطائف روشن ہو جائیں گے، یعنی 5 نمازیں صحیح طرح سے پڑھو، اللہ تمہارے اندر سارا روشن کر دے گا۔ اور چھٹا جو لطیفہ ہے سلطان الاذکار، جس کو وہ یہ کہتے ہیں، یہ لطیفہ نفس، تو انہوں نے کہا یہ اصل میں قرآن ہے، تو قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر لو، یہ بھی روشن ہو جائے گا، تو بس نماز اور قرآن۔ اصل میں باتیں تو یہی تھی، لیکن انہوں نے اس کو کیا کیا؟ سائنس بنا دیا، تصوف والوں نے۔ نیکسٹ کیا ہے لطائف ستہ کے بعد؟ سما، محفل سما، بعض اوقات اس کے ساتھ وجد بھی لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ان کے ہاں تقرب اللہ کا ذریعہ، اگرچہ سارے صوفی اس طرف نہیں گئے۔ اچھا چشتیہ جو ہے، چشتیہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، وہ سما کے قائل ہیں، نقشبندیہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھائی میوزک ہے، میوزک تو حرام ہے، سارے فقہاء نے اس کو حرام قرار دیا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، سب کے یہاں، محدثین کے یہاں کیا ہے؟ میوزک کیا ہے؟ حرام ہے، میوزک تمہیں اللہ کے قریب کرے گا، مطلب قوالی اور دھمال کے ذریعے سے اب تم اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرو گے۔ وہ ایک پان نکالتے ہیں، دوسرا پان ڈالتے ہیں، ایک پان نکالتے ہیں، دوسرا پان، وہ بھی تمباکو والا، اور جس قسم کی ان کی قوالیاں ہوتی ہیں، جو کچھ اس میں شرکی الفاظ ہوتے ہیں، اور پھر جس طرح اس کے اوپر اچھا وہ وجد میں آ بھی جاتے ہیں، وہی بات ہم کہہ رہے تھے نا، کیفیت، یہ کہتے ہیں ہمارے لطائف روشن ہو گئے، وہ جو وجد میں آتا ہے، کبھی سیفیوں کو دیکھیں نا، وہ بابا کرنٹ والا، وہ اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگاتا ہے نا، تو جس کو لگاتا ہے وہ مرغ بسمل کی طرح تڑپتا ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ یہ سچ ہو، اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہو۔ تو دیکھیں بات یہ، اس پہ امام ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ بہت اہم کتاب ہے، انہوں نے کہا کچھ کیفیات ایسی ہیں جو رحمان کے اولیاء پہ طاری ہوتی ہیں، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، کچھ کیفیات رحمان کی طرف سے ہیں اور رحمان کے بندوں پہ طاری ہوتی ہیں، وہ تو کتاب و سنت نے ہمیں بتا دی، اور کچھ کیفیات شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں اور شیطان کے بندوں پہ طاری ہوتی ہیں۔ تو دونوں میں فرق، یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ کیفیت تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے، کیفیت تو کچھ بھی نہیں ہے،
کیفیت کا انالیسس کرنا پڑے گا، تجزیہ کرنا پڑے گا کہ یہ کیفیت وہ ہے جو صحابہ پہ طاری ہوئی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر صحابہ پہ طاری ہوئی تھی تو جسٹیفائڈ ہے. اگر یہ کیفیت کسی صحابی پہ طاری نہیں ہوئی، آج تمہارے اوپر طاری ہو رہی ہے، ہم نہیں مانتے. یہ رحمان کی طرف سے آنے والی کیفیت نہیں ہے. رحمان کی طرف سے آنے والی جتنی کیفیات تھی وہ سب صحابہ پہ طاری ہوئی. اس کی مثالیں ہمیں صحابہ سے مل جائیں گی. کوئی صحابی اللہ کے رسول وسلم سے گلے ملنے کے بعد مرغ بسمل کی طرح نہیں تڑپتا تھا. مرغ بسمل سمجھتے ہیں نا، جس کے اوپر بسم اللہ پڑی ہو، وہ اسی طرح سے تڑپتے ہیں نا. ایسے کوئی نہیں. وہ بعض ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، وہ ایسے وجد میں آ جاتا ہے، وہ جو ٹینٹ کے لیے وہ جو بانس لگا ہوتا ہے اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا عقیدہ ہوتا ہے. جیسا عقیدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے. ہمارے ایک کولیگ تھے کامسٹ یونیورسٹی کے، کمپیوٹر سائنس کے، کہتے ہیں وہ ان کے پاس چلے گئے، ان کے مرکز میں، یہ جو سیفی ہیں، یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہوتا کیا ہے. کہتے ہیں ان کے شیخ صاحب، میں ان سے ملا، وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، وہ لگے رہے میرے ساتھ بڑا، لیکن مجھے کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں مجھے کریدنا شروع ہو گیا، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں ہو رہا. کہتے ہیں بھائی میں تو بس آیا تھا اس لیے کہ میں یہ دیکھوں بس ہوتا کیا، اصل میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں نا کیا کیفیت کیا ہوتی ہے، میرے اوپر بھی تو طاری ہو نا. وہ کہتا ہے نہیں آپ کا مسئلہ تھوڑا ٹیڑھا ہے. کہتے ہیں ان کا ایک رائٹ ہینڈ بیٹھا ہوا تھا، مجھے اس کے حوالے کر دیا، یار اس وقت میں بڑا مصروف ہوں، لوگ بہت آ رہے ہیں، یہ آپ کو دیکھے گا. کہتے ہیں اس نے بھی آدھا گھنٹہ لگایا لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیفیات جو ہے نا، یہ اسی وقت طاری ہوتی ہیں جب آپ خود سے پہلے سے تیار بیٹھے ہوں کہ بھائی میرے اوپر یہ طاری ہو جائے. جب آپ اپنے اوپر وہ طاری کروانے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے نا، وہ طاری ہو جائے گی، وہ طاری ہو بھی جائے گی. یہ سارا نفسیاتی مسئلہ ہے. مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب، انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں تھا، اہل حدیث کے بعض علماء کا ذرا تشوف کے ساتھ شغل رہا. اہل حدیث کے ایک بڑے عالم دین جن کا تصوف کے ساتھ شغل تھا، تو ان کے ساتھ میری بحث ہو گئی قلب جاری ہونے پہ، کہ قلب، اچھا میں نے خود دیکھا ہے قلب جاری ہو جاتا ہے. میں نہیں مانتا تھا، تو وہ مجھے ایک دوست کہتا ہے آؤ آ کے دکھائیں. تو اس کو میں نے دیکھا نا، ایسے سینہ ایسے دھڑکتا، ایسے نظر آتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ جائیں گے نا کچھ نہیں ہوتا، تو ہوتا ہے ہم نے کہا، لیکن جو ہو رہا ہے وہ ہے کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کہیں گے نا خواب میں بابا جی آئیں گے، بابا جی آئیں گے خواب میں، لیکن جو آیا ہے بابا وہ شیطان ہے یا فرشتہ ہے، یہ کیسے طے ہوگا؟ اصل بات یہ. تو مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ انکار کیا کہ قلب جاری نہیں ہوتا. انہوں نے کہا میں آپ کا بھی جاری کر دیتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ جاری کر دیں تو میں مان لوں گا. تو کہتے ہیں وہ جو ہمارے بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے میری طرف توجہ کی، جو بھی ان کا ایک انداز ہوتا تھا، اور آدھا گھنٹہ لگ گیا اور وہ پسینوں پسینے ہو گئے، لیکن میرا قلب جاری نہیں ہوا. بعد میں مجھے کہتے ہیں کہ یار تم پہلے آدمی ہو میری زندگی میں جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں وہ ہمارے تھے بزرگ عالم دین، تو میں ان کے احترام کی وجہ سے خاموش رہا.
لکھوی خاندان سے ان کا تعلق تھا. لیکن ایک بات میں نے انہیں نہیں بتائی، آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ وہ آدھا گھنٹہ میں دل میں آیت الکرسی پڑھتا رہا. میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ اگر یہ کیفیت رحمان کی طرف سے ہوگی تو آیت الکرسی اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی. تو کہتے ہیں میں نے ان سے ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے انہیں یہ بات نہیں بیان کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کیفیات ہیں، کیفیات طاری ہو جاتی ہیں. اہل حدیث پہ بھی طاری ہو جائیں گی اگر وہ اس کا عقیدہ رکھے گا کہ مجھ پہ طاری ہو جائے، اور اگر وہ عقیدہ نہیں رکھے گا تو نہیں طاری ہوں گی. لیکن جو کتاب و سنت کی کیفیت ہے، جو رحمان کی طرف سے ہے، اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے بھائی. قرآن پڑھنے سے رونا آئے گا، کیفیت طاری ہے، رونا آئے گا. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں میں آیت الکرسی پڑھوں مجھے رونا نہ آئے وہ کیفیت جو رحمانی ہے وہ طاری ہو کے رہے گی جتنا آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، بلکہ آیت الکرسی پڑھنے سے شاید اور طاری ہو جائے. تو محفل سما کو بھی، رقص و سرود کی مجلسوں کو بھی، قوالی اور دھمال کو بھی، اب آپ درباروں پہ چلے جائیں، خاص طور پہ جو ہے وہ بھنگ باقاعدہ جو ہے، حشیش، یہ ساری چیزیں اس لیے پی جاتی ہیں کہ آپ اس سے کسی اور سٹیٹ آف مائنڈ میں پہنچ جاتے ہیں. بلکہ وہ کہتے ہیں ہم پرواز کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب پرواز کرتے ہیں، خیر ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ کو دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ اس کو انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھ لیا. نیکسٹ کیا ہے؟ ذکر جہری. ذکر نو ڈاؤٹ اللہ کا ایک حکم ہے، ہم آگے چلیں گے. تزکیہ نفس کے ذرائع میں سے جو کتاب و سنت نے بتایا ان میں سے ایک بڑا ذریعہ ذکر ہے. لیکن یہاں ہم اس باجماعت ذکر کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس سے انہوں نے پورے محلے کی جو نیندیں ہیں حرام کی ہوتی ہیں. اور وہ ذکر بھی مسنون نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار معصور ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ کے اس ذکر کی طرف جائیں گے، اللہ، اب یہ ایسا ذکر ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اللہ کا تقرب حاصل کیا، یا صحابہ کرام نے جس طرح سے اللہ کا تقرب حاصل کیا، اس طرح سے ہم جلدی اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں یا اپنے بنائی ہوئی طریقوں سے جلدی حاصل کر سکتے ہیں؟ انسان اسی پہ غور کر لے. تو صحابہ کرام نے جس ذکر کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا، اللہ کے رسول نے جس ذکر کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا، اسی طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول کا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک سفر میں، تو لوگوں نے اونچی آواز سے، ذرا اونچی آواز سے ذکر کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا خدا بہرا نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح سے ذکر ٹھیک ہے، مطلب اتنا کہ انسان کو خود سنائی دے، ہم اس آواز کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہم تو اس شور و غوغا کی بات کر رہے ہیں. وہ جو پورا ایک کورس باندھ کے باجماعت یک زباں ہو کے اللہ، وہ ایک آواز نکالتے ہیں، ایک گونج پیدا کرتے ہیں. اچھا، ہم نے یہ سارے کیے ہیں بچپن میں یہ کام، ٹھیک ہے. وہ لائٹیں بند کرتے ہیں، لائٹیں بند کرواتے ہیں، سر بھی مرواتے ہیں، وہ بھی ہم مارتے تھے. وہ اس لیے کہ بعد میں مٹھائی ملتی تھی، اس وقت ہم چھوٹے ہوتے تھے، وہ مٹھائی کے لالچ میں چلے جاتے. لیکن یہ ہے کہ یہ سب کیا جاتا ہے، ایک خاص کیفیت، لائٹیں بند کر کے باجماعت بیٹھ کے، اور اس طرح سے آپ نے اس کی ضرب لگانی ہے، اس طرح سے اللہ بولنا ہے اور منہ کی ضرب لگانی ہے آپ نے اپنے قلب پہ. یہ ساری چیزیں مل ملا کے جب ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ کیا ہے؟ سوائے خرافات کے اور کچھ بھی نہیں. یہ تو ذکر نہیں، یہ تو ذکر نہیں جس ذکر کا ہمیں کتاب و سنت میں تذکرہ ملتا ہے. تو ذکر جہری، اچھا کچھ سلسلے ایسے ہیں جنہوں نے ذکر جہری کو بدعت قرار دیا، یا انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے، جیسے نقشبندیہ.
اچھا سلاسل میں بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، نقش بندیہ ان میں سے بہتر ہے، نقش بندیہ ان میں سے بھی بہتر ہے، لیکن قادریہ وغیرہ تو وہ تو وہی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ جی ات چکی ہوئی ہے. اصول ثلاثہ، آزان کا تھوڑا سا نیکسٹ اصول جو ہمیں صوفیاء کے ہاں ملتا ہے، متاخرین صوفیاء کے ہاں، ہم نے کہا متقدمین صوفیاء کے ہاں ایسی چیزیں ہمیں نہیں ملتی. ایک چیز جس کو امام غزالی نے بہت ہائی لائٹ کیا کہ تزکیہ نفس کے لیے، اصلاح نفس کے لیے یہ بہت ضروری ہے، قلت طعام، قلت منام، قلت کلام. سمجھ رہے ہیں بات؟ تھوڑا کھاؤ، تھوڑا سو، تھوڑی گفتگو کرو. ہمیں اس کو بھی شریعت کی نظر میں دیکھنا ہے. کیا ہمارے شریعت کی یہ تعلیمات ہیں؟ دیکھیں شریعت نے دو چیزوں سے منع کیا ہے، افراط و تفریط سے. بہت زیادہ کھانے کو ناپسند کیا، کہا گیا کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، پیٹو آدمی، یہ ناپسندیدہ ہے. اور جو بہت کم کھاتا ہے اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں جو اس طرف رہنمائی کرتی ہیں. ایک شخص کو اللہ کے وسلم نے دیکھا دھوپ میں کھڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کیا ہوا؟ کہا کہ جی اس نے روزہ، اس نے نظر مانی، مطلب اس کا یہ کام ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ دھوپ میں کھڑا رہے گا، نہ کھائے گا نہ پیے گا، بھوکا پیاسا رہے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کو کہو کہ کھائے پیے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے کہ اپنے نفس کو عذاب دے، اللہ کو یہ پسند نہیں. پھر اللہ کے وسلم نے یوم وصال سے منع کیا. یوم وصال کیا ہے؟ لگاتار روزہ رکھنا. اللہ کے رسول خود یوم وصال کرتے تھے لیکن صحابہ کو منع کیا. تو زیادہ بھوکا پیاسا رہنا یہ ہمارے دین میں مطلوب نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ کا نفس اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وہ آپ کو کسی برائی پہ ابھار ہی نہ سکے تو پھر آپ کی کس چیز کی آزمائش؟ مطلب ایک مرے ہوئے شیر کے اوپر آپ جھنڈا گاڑ کے، مریل شیر کے اوپر آپ جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں کہ میں نے اسے گرا دیا ہے. مریل نفس جو ہے نا، پہلے اپنے نفس کو مار مار کے بھوکا پیاسا رکھ کے اس کو مریل بنا لو، پھر کہو مجھے کوئی خواہش ہی نہیں ہے. جب تمہیں کوئی خواہش ہی نہیں ہے، تمہیں کوئی خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی، تو اب تمہاری کس چیز کی نیکی؟ وہ جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا، جب وہ بگاڑ جو ہے نا وہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، پھر کہتا ہے اب میں بکریاں نہیں کھاؤں گا، تو اب اس کے اندر قوت ہی نہیں رہے گی. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی قوت کو مار دو، نفس کی قوت کو مارنے کو نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ سیلف کنٹرول، ضبط نفس. اپنے نفس کو کنٹرول کرو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو. سیلف انہیلیشن نہیں ہے ہمارے دین میں کہ خواہشات کو مار دو. خواہشات مر گئی تو پھر تو آزمائش ہی نہیں باقی رہی. آزمائش تو خواہشات کے ساتھ ہے کہ خواہشات زندہ ہیں. اب آپ کہتے ہیں یا اللہ خواہش کی طرف نہیں جانا، آپ کی طرف جانا ہے. جب خواہش ہی مار دی تو اب کہاں جانا ہے تم نے؟ ٹھیک ہے، اب وہ بات کہاں سے ہوگی؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جس نے اپنے نفس کو خواہش کی طرف جانے سے روکا. اب تو نفس خواہش کی طرف جائے گا ہی نہیں بھائی، خواہش ہی نہیں ہے تو نفس کہاں جائے گا خواہش کی طرف؟ وہ تو پہلے ہی مار دی ہے. تو پھر اللہ کا خوف کہاں سے آئے گا کہ اس کی طرف نہیں جانا، اللہ کی طرف جانا ہے؟ ساری دینی اصلاحات، تقویٰ، یہ سب بے معنی ہو کے رہ جائیں گے نا. تو قلت طعام نہیں، آپ کہیں کہ معتدل کھانا، یہ ہمارے دین کا اصول ہے. نہ زیادہ کھانا نہ کم کھانا. قلت منام یہ بھی نہیں. معتدل سونا، بہت زیادہ سونا اس کو بھی دین نے نہیں پسند کیا، اور اتنا کم سونا کہ جی آپ کی نیند کی ضرورت ہی پوری نہ ہو، اس کو بھی دین نے پسند نہیں کیا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور اس پہ نیند غالب ہو اور اسے یہ نہ معلوم ہو
کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے تو اسے کیا چاہیے؟ پہلے سو جائے. یہ واضح ہدایت موجود ہے، پہلے سو جائے، تہجد نہ پڑھے، سو جائے، اپنی نیند پوری کرے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے. اللہ کے وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئی ہے، آپ نے رسی باندھی ہوئی دیکھی، چھت کے ساتھ لٹک رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ وہ فلاں صحابیاں ہیں، وہ رات کو مسجد میں تہجد کی نماز پڑھتی ہیں، تو ان پہ نیند طاری ہوتی ہے تو اپنے آپ کو وہ رسی کے ساتھ باندھ لیتی ہیں، میں گر نہ جاؤں. اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند فرمایا. تو معتدل نیند. اسی طرح قلت کلام، کم گفتگو کریں، یہ ہمارے دین کا اصول نہیں ہے. ہمارے دین کا اصول کیا ہے کہ خیر کی بات کرنی ہے تو زیادہ گفتگو کرو، پھر بے شک ٹاکٹیو ہو جاؤ، باتونی ہو جاؤ. اگر اچھی بات کرنی ہے، ہاں اگر بری بات کرنی ہے پھر تمہارے لیے خاموشی بڑی. اصل بات یہ ہے کہ بات کرنی کیا ہے آپ نے. تو یہ تین اصول جو امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں بیان کیے، تو ان کو بھی شریعت کی نظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ تین اصول بھی بیسیکلی جو ہے وہ تزکیہ نفس کے اسلامی اصول نہیں ہیں، اصلاح نفس کے اسلامی اصول نہیں. اگر مجھے میٹرک میں ان چیزوں کا بہت شوق ہو گیا. غزالی رحمہ اللہ علیہ کو پڑھا تو بس انسان جیسے کوئی چیز سامنے نہیں نہ ہوتی تو انسان اسی کو پڑھ کے اسی سے انسپائر ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے حفظ میں ہم مطلب 4 5 پراٹھے جو حفظ میں بڑی بھوک لگتی تھی کھا جاتے تھے، یہ بھوک کا عالم ہوتا تھا. لیکن جب غزالی صاحب کو پڑھا تو پھر وہ میں اپنا ایک جو پراٹھا ہوتا تھا اس میں بھی جو ہے وہ آدھے سے زیادہ کووں کو کھلا دیتا تھا کہ یار یہ زیادہ بھوکا رہنا جو ہے شاید اس سے میرا بڑا کوئی تزکیہ نفس ہوگا. پھر یہاں تک کہ یہ میں میٹرک کی باتیں کر رہا ہوں. میٹرک میں انسان کی کیا ایج ہوتی ہے، یا اس کے بعد ایف ایس سی میں، تو 20 سال کی عمر تک بہت تجربے کیے. رات کو جون جولائی کی گرمی میں اب جون جولائی کی گرمی اچھی خاصی ہوتی ہے، میں پنکھا نہیں چلا کے سوتا تھا. اس لیے نہیں سوتا تھا کہ یار رات میری تہجد رہ جائے گی، مچھر کاٹیں تاکہ تہجد کے وقت میں بیدار رہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے تجربات ہم نے کیے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا تو پھر یہ محسوس ہوا کہ وہ بس ایفرٹ ہے، ایک مشقت برائے مشقت ہے، اس کا دین سے اس طرح سے کوئی تعلق نہیں. اور ہو سکتا ہے اس طرح سے آپ کو کچھ کیفیات بھی حاصل ہو جائیں، لیکن ہمیں ان کیفیات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. کیفیات وہی معتبر ہیں کہ جب آپ کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں اور اس کے نتیجے میں آپ کو کیفیات حاصل ہیں. تو ابھی ہم تھوڑا سا ہمارا یہ سیشن رہتا ہے تو انشاءاللہ سے اس کو ہم نیکسٹ کنٹینیو کریں گے نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت تک لیے ہمارا نماز سے پہلے کا جو سیشن تھا، سیکنڈ سیشن، وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، اس میں کچھ گفتگو رہ گئی تھی. تو پہلے ہم اس کو مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد ہم تھرڈ سیشن کی طرف جائیں گے. تو ہمارا جو سیشن چل رہا تھا وہ صوفی سلاسل کے اندر تزکیہ نفس کی جو ایک روایت پیدا ہوئی، ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو اب کسی بھی روایت میں سب کچھ ہی جو ہے وہ غلط نہیں ہوتا، کچھ اس میں اچھی باتیں بھی آ جاتی ہیں. تو امام غزالی رحمہ اللہ ایک بڑا نام ہے، اور خاص طور پہ یہ تصوف کے جس دور سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ہم تصوف کو مختلف ادوار میں تقسیم کریں تو 4 ادوار میں ہم ان کو تقسیم کر سکتے ہیں. تو دوسرے دور سے ان کا تعلق ہے جو نسبتاً بہتر دور ہے. اگرچہ احیاء علوم الدین میں بھی کچھ چیزیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جیسے ضعیف اور موضوع روایات سے استدلال ہے، یا جمعہ اور جماعت کی نماز کے اوپر امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے عزلت نشینی کو، تنہائی کی زندگی کو ترجیح دی، ایسی چیزیں ہیں. لیکن اوورآل امام غزالی رحمہ اللہ علیہ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو تزکیہ نفس کے حوالے سے جو کچھ فکری بنیادیں ہمیں امام غزالی کی ہاں ملتی ہیں، وہ اگر ہم اس کو منظم طور پہ پیش کریں اس کی شرح و بسط کے ساتھ، تو وہ ایک تھیری یا ایک نظریے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. تصوف کی جو ابتدائی روایت تھی اس میں تو اصل مقصود احسان تھا، یعنی عبادت میں احسان پیدا ہو جائے.
یہ کیفیت کہ اللہ عز و جل آپ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اخلاق اور رذائل کی بحثیں تھیں، یعنی اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کر لیں، رذائل سے، برے اخلاق سے آپ اجتناب۔ یہ بیسیکلی تصوف میں شروع میں جب یہ تحریک شروع ہوئی تو اس وقت یہ مقصود تھا۔ خرافات، بدعات وغیرہ یا یہ پٹڑی سے بعد میں اترے ہیں۔ تو امام غزالی رحم اللہ علیہ نے جو ایک بحث پیدا کی اخلاق اور رذائل کے حوالے سے، یعنی اچھے اخلاق سے آپ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں نا۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا آسان الفاظ میں کیا مفہوم ہے کہ اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کر لیں، برے اخلاق سے اپنے آپ کو، رذائل جسے ہم کہتے ہیں، رذائل اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ تو یہ تزکیہ۔ تو امام غزالی رحم اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے غور و فکر کا نتیجہ یہ ہے کہ نفس انسانی میں 3 قوتیں کار فرما ہیں۔ ایک قوت عقل ہے، ایک قوت غضب ہے، اور ایک قوت شہوت ہے۔ یعنی انسان کے اندر جتنی قوتیں ہیں، آج کل کی جدید زبان میں اس کو جبلتیں کہہ دیا جاتا ہے، انسٹنکٹس، لیکن انہوں نے قوت کا لفظ استعمال کیا۔ تو ان قوتوں میں ایک قوت عقل ہے۔ قوت عقل میں اگر افراط ہو جائے، یعنی زیادتی ہو جائے، تو یہ بھی ہماری شریعت کا مقصود نہیں ہے۔ یعنی عقل وہاں پہ استعمال کرے جہاں استعمال نہیں کرنی چاہیے، تو اس سے انہوں نے کہا سوفسطائیہ جنم لیتی ہے۔ سوفسطائیہ ایک گریک فلسفی میں یونانیوں کے ہاں ایک مکتب فکر تھا، فلسفیوں کا ایک اسکول آف تھاٹ تھا۔ یہ فسطائی اتنے زیادہ اپنی عقل استعمال کرتے تھے کہ یہ کھڑے کھڑے آپ کو دلیلیں دے دے کے یہ ثابت کر دیتے تھے کہ آپ نہیں ہیں، یعنی آپ کا کوئی وجود نہیں ہے، آپ ایگزسٹ نہیں کرتے، آپ ہیں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو امام غزالی رحم اللہ علیہ نے بات کی ہے کہ ایک قوت نفس انسانی میں قوت عقل ہے، اس کو معتدل انداز میں استعمال کرنے سے حکمت پیدا ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء، وزڈم۔ اگر آپ عقل کو زیادہ استعمال کریں گے تو سوفسطائی بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بعض ہمارے ہاں جو اسکالرز ہیں ان کا یہ جملہ معروف ہے کہ انتہائی عقل اور پاگل پن کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ بہت زیادہ ذہانت اور پاگل پن یہ بس لائن کے ادھر اور ادھر والی بات ہے، اس کے بعد اگلی سٹیج پاگل پن کی ہوتی ہے۔ جن کے سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں، اس پہ کبھی جو ہے نا وہ آپ اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو عقل کی قوت میں جو افراط ہے اس سے منع کیا گیا، کیونکہ اس سے سوفسطائیت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کج بحثی میں پڑ جائے گا، لایانی باتیں، جیسے ہمیں عیسائی علم الکلام میں بھی ایسی لایانی باتیں ملتی ہیں، ہمارے ہاں مسلمانوں نے جو علم کلام پیدا کیا اس میں بھی بعض ایسی ڈسکشنز پیدا ہو گئیں، ٹھیک ہے، جو تاریخ کے اوراق میں ہمیں ملتی ہیں کہ جب منگول جو ہے، یہ جو چنگیز خان اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے، جب یہ بغداد کے اوپر حملہ آور ہوئے تو اس وقت مسلمانوں میں یا مسلمان جو متکلمین تھے، عام طور پہ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعات ملتے ہیں، کن چیزوں کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو مطلب قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اونٹ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ تو اس پہ بحث ہو رہی تھی کہ کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے کہ نہیں گزر سکتا، اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ تو لایانی بحثیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، ایسی ڈسکشن جن کا ہماری دنیا اور آخرت سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ چیزیں آپ کو بہت مل جاتی ہیں ہمارے علم الکلام میں بھی اور منطق میں بھی۔ اگر عقل کو کم استعمال کریں گے تو کن ذہنی پیدا ہوگی، حماقت پیدا ہوگی، احمق آدمی بھی کسی کو پسند نہیں ہے، اور اگر قوت عقل کو اعتدال کے ساتھ استعمال کریں گے تو وزڈم اور حکمت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد دوسری جو قوت جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ ہے قوت غضب، جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ اگر انسان کی قوت غضب میں کمی ہو جائے تو اس سے بزدلی پیدا ہوتی ہے، بزدلی کو کوئی پسند نہیں کرتا،
یعنی جہاں اس کو غصہ کرنا چاہیے وہاں وہ غصہ نہ کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بغیرت ہے. ٹھیک ہے، جیسے حدیث میں الفاظ ہیں دیوس ہے. ٹھیک ہے، جو کانٹیکس لوگوں کے ذہنوں میں ہے تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو قوت غضب کو بالکل ختم کر دینا، مار دینا، اس میں جو تفرید ہے وہ ایک انتہا ہے جو شریعت میں پسندیدہ نہیں. اور قوت غضب میں جب افراط ہو جائے تو ظلم پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، رعونت پیدا ہوگی. لیکن قوت غضب کے اندر جب اعتدال ہو تو اس سے شجاعت پیدا ہوتی ہے. تو امام غزالی نے کہا کہ 3 قوتیں ہیں ہمارے نفس میں، اگر ہم ان قوتوں کو معتدل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ان قوتوں کی افراط و تفرید ایکسٹریم سے بچ جائیں تو ہمارے نفس میں اخلاق حسنہ پیدا ہو سکتے ہیں اور ہم رذائل سے بچ سکتے ہیں. تو یہ قوت غضب دوسری. تیسری انہوں نے کہا قوت شہوت، جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے. اگر قوت شہوت میں کمی ہوگی تو انسان کیا ہے؟ نامرد ہے. ٹھیک ہے، سستی پیدا ہوگی اس کے اندر. افسوس انسان کسی کو بھی پسند نہیں ہے، لیزی. اور اگر قوت شہوت میں انسان کے افراط پیدا ہو، زیادتی ہو جائے تو لالچ اور ہوس پیدا ہوگی. اور لالچی انسان بھی کسی کو پسند نہیں ہے. اگر قوت شہوت میں اعتدال ہوگا تو پھر اس سے عفت پیدا ہوگی، پاکیزگی پیدا ہوگی، پاک دامنی پیدا ہوگی. تو امام غزالی رحم اللہ علیہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے، ہم اپنے الفاظ میں اس کو بیان کریں تو ہمارے نفس میں کچھ جنریٹر ہیں. جیسے یہ بجلی ہے نا، یہ بجلی کہیں سے جنریٹ ہو رہی ہے نا، کہیں سے آ رہی ہے. تو ہمارے نفس میں کچھ جنریٹر لگے ہوئے ہیں جو اخلاق پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جنریٹرز، وہ قوتیں کیا ہیں؟ وہ قوت عقل ہے، قوت غضب ہے اور قوت شہوت ہے. یہ 3 ہیں. تو اگر ہم ان کو اعتدال میں لے آئیں تو ہم اخلاق حسنہ پیدا کر سکتے ہیں. اور اگر ہم ان قوتوں کو اعتدال میں رکھنے کی محنت نہیں کریں گے، کاوش نہیں کریں گے تو یہ افراط و تفرید کا شکار ہو جائیں گی. جب یہ قوت افراط و تفرید کا شکار ہوں گی تو آپ کے نفس میں رذائل پیدا ہوں گے، رذائل نفس پیدا ہوں گے. تو یہ امام غزالی رحم اللہ علیہ کی بحث کا جو ہے وہ خلاصہ ہے. تو یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے، ہم نے کہا تھا تصوف میں کہ مطلب جس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اس سے نفس کی اصلاح میں مطلب بہت ساری چیزوں میں مدد لی جا سکتی ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ تصوف کے ادارے میں جو مختلف ٹولز ہیں، ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں نا، یہ مروجہ تصوف کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مروجہ تصوف کی بات کر رہے ہیں. مروجہ تصوف سے مراد یہ ہے کہ جو کہ رائج تصوف ہے. ٹھیک ہے، رائج تصوف مطلب جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک تصوف وہ ہے جو ہم نے کہا کہ شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس وقت تصوف کی اصطلاح نہیں ہوتی تھی. اس وقت اصطلاح ہوتی تھی زہد اور احسان کی. ہمارے ہاں بڑے بڑے ائمہ نے، محدثین نے کتابیں لکھی زہد اور احسان کے نام سے. جیسا کتاب الزہد ہے امام احمد بن حنبل کی، کتاب الزہد ہے ٹھیک ہے امام عبداللہ بن مبارک کی، اور اسی طرح اور بڑے بڑے محدثین نے اس نام سے جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں. تو زہد اور احسان کا تصور شروع میں تھا، شروع اسلام میں، ٹھیک ہے، یا اوائل اسلام کے اندر، کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا اور عبادت کے اندر اپنا دل لگانا. یہی چیز بعد میں بڑھتے بڑھتے جو ہے جب دوسرا دور آیا تو تصوف کی اصطلاح وضع ہو گئی، اور پھر بعد میں تیسرے دور میں آ کے تصوف جو ہے وہ یعنی فکری تصوف شروع ہو گیا. وحدت الوجود کی باتیں آ گئیں، پھر اس کے بعد وحدت الشہود کی باتیں آ گئیں، پھر چوتھے دور میں تو آ کے پیری مریدی اور درباری، یہ گدی نشینی، یہ سب جو ہے وہ شروع ہو گیا. لیکن یہ سب شروع سے نہیں چلا آ رہا، تصوف کی تاریخ میں بھی یہ سب شروع سے نہیں چلا آ رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تصوف سے مراد ہم یہ لیں کہ اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے متصف کرنا، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا، اپنے آپ کو برے اخلاق سے بچانے کے لیے محنت کرنا، تکبر سے، حسد سے، ریاکاری سے، ٹھیک ہے، نفاق سے، یہ تو وہ چیز ہے جس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا.
اگر تصوف سے مراد اپنی عبادت میں احسان کی کیفیت پیدا کرنا تو اس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے آج کل ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تزکیہ نفس کی، اصلاح نفس کی۔ تو قرآن مجید کی بیسیکلی اصطلاح تزکیہ نفس کی ہے۔ تزکیہ نفس یہی چیز ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یہی چیز ہے کہ اپنے آپ کو اخلاق سے، اچھے اخلاق سے متصف کرنا، اپنے آپ کو برے اخلاق سے پاک کرنا، اور اپنی عبادت میں احسان کی کیفیت پیدا کرنا۔ یہ بیسیکلی ہے زہد و احسان۔ یہ وہ تزکیہ نفس کا کانسیپٹ ہے جو ہمیں کتاب و سنت سے ملتا ہے۔ یہ وہ تزکیہ نفس کا تصور ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں 4 مقامات پہ یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ وہ تزکیہ تھا، اچھے اخلاق ان میں پیدا کرتے ہیں، برے اخلاق سے ان کو بچاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان میں عبادت میں احسان کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر تصوف سے مراد دھمالیں ڈالنا ہے، رقص و سرود کی محفلیں سجانا ہے، قوالیاں سننا ہے، ذکر جہری ہے، پاس انفاس ہے، وہ سانس سے بھی ذکر کرتے ہیں، آپ نے کبھی سنا ہو، ٹھیک ہے، وجد کی کیفیات کا طاری ہونا ہے، مرغ بسمل کی طرح جو ہے وہ تڑپنا ہے، مراقبے کرنا ہے 4 گھنٹے، ٹھیک ہے، یا عالم برزخ اور عالم امر اور عالم مثال کی سیریں کرنا ہے، اور ان عالموں کے مشاہدات کو دیکھنا اور پھر لوگوں کو بیان کرنا ہے، یا کشف قبور ہے، تو یہ سب خرافات اور بدعات ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے تصوف کے بارے میں تو ایک مسلمان کی یہی خواہش ہونی چاہیے کہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ ہاں، اگر تصوف سے آپ کی مراد یہ ہے کہ بھائی عبادت میں احسان پیدا ہو جائے، پھر بھائی اصطلاحات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، لا مشاقۃ فی الاصطلاح، اصطلاحات کے معاملے میں ہم کنجوس نہیں ہیں، چلیں آپ تصوف کی اصطلاح استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں، برے اخلاق سے بچ جائیں، عبادت میں احسان پیدا ہو جائے، تو کوئی نہیں، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ لیکن یہ جو پوری پیری مریدی کا ایک سلسلہ ہے، یہ جو گدی نشینی کا ایک سلسلہ ہے، اور اس میں جو یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں، لطائف ستہ ہیں، مراقبہ ہے، تصور شیخ ہے، ٹھیک ہے، یہ پاس انفاس ہے، جہری ذکر ہے، قوالی ہے، وجد و سما ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کتاب و سنت سے نہیں ملتی، صحابہ سے نہیں ملتی، ائمہ دین سے نہیں ملتی، آپ فقہا میں سے کسی فقیہ سے نہیں دکھا سکتے۔ مطلب ہم یہ بات کرنا تو دور کی بات، سوچ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قوالی سن کے جو ہے وہ دمال ڈالتے ہوں گے، مطلب یہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی بات بھی کرے گا تو اگلا جو ہے وہ اس کے اوپر وہ فتویٰ لگا دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ اب دین کے نام پہ رائج ہیں، دین کے نام پہ رائج ہیں، نہ صرف دین کے نام پہ رائج ہیں بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے آپ اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے یہ طریقے نہیں ہیں، نفس کی اصلاح کے یہ طریقے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو ہمیں اس میں کوئی اختلاف نہیں، آپ کا مقصد اچھا تھا کہ نفس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا، بھائی نفس کی اصلاح ہونی چاہیے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کوئی تزکیہ نفس ہونا چاہیے، سب متفق ہیں، لیکن کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے صحابہ کرام کا ہوا، جیسے کتاب و سنت میں آ گیا۔ تو آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا نفس کی اصلاح کا، وہ آپ کا اپنا من گھڑت طریقہ تھا، وہ نہیں تھا جو کتاب و سنت نے بتایا۔ اور ان طریقوں سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ صرف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جو آپ کو مشاہدات ہو رہے ہیں، وہ مشاہدات بہت سے ہندو بھی دعوے کر رہے ہیں، بہت سے بدھ والے بھی دعوے کر رہے ہیں، بلکہ جو معتدل صوفیان ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کشف وشف، یہ مشاہدہ، یہ کرامت، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ حیض ہے، اس کے لیے باقاعدہ یہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ حیض ہے۔ حیض اس لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت جس طرح اپنے حیض کو چھپاتی ہے، اسی طرح جو سچا صوفی ہوتا ہے وہ اپنی کرامت اور کشف کو چھپاتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا دیتا۔ جو ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرتا ہے مجھے یہ خواب آئے، وہ صوفی ہے ہی نہیں، وہ تو ایک چال باز اور مکار آدمی ہے جو لوگوں میں فالوئنگ چاہتا ہے۔ دوسری حیض کی تعبیر انہوں نے یہ کی ہے
کہ حیض اپنی مرضی سے نہیں جاری ہوتا، عورت کا حیض اپنی مرضی سے نہیں جاری ہوتا، اور عورت کو حیض کے جاری ہونے پہ تکلیف ہوتی ہے، وہ اسے اذیت محسوس کرتی ہے۔ تو جو سچا صوفی ہوتا ہے، کرامت اس کی مرضی سے جاری نہیں ہوتی، کرامت ہوتی ہے لیکن اس کی مرضی سے جاری نہیں ہوتی۔ اولیاء اللہ کی کرامت ہوتی ہے لیکن اس کی مرضی سے نہیں ہوتی، اور اسے وہ کرامت دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے بجائے میرے عقیدت مند نہ بن جائے، اللہ کی عبادت کے بجائے میری عبادت نہ شروع کر دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بجائے میرے پیچھے نہ چلنا شروع کر دیں، مجھے وہ مقام نہ دینا شروع کر دیں۔ تو سچا صوفی تو وہ ہوتا ہے۔ تو خیر، یہ صوفیاء کے روایت میں ہی بہت سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو اپنی روایت کی اصلاح کی پوزیشن جنہوں نے لے لی۔ اس میں امام غزالی رحمہ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، ٹھیک ہے وہ اس روایت سے وابستہ تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں یہ خرافات ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، ان کو ختم کرو، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی جب مولانا اشرف علی تھانوی سے بیعت ہوئی ہے تو کہنے لگے حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ کی بہت کرامتیں ہیں، مجھے بتائیں، آپ مجھے تو بتائیں گے نا، اب میں آپ سے مرید ہو گیا اور میں عالم دین بھی ہوں۔ یہ بہت بڑے عالم دین تھے، یہ پہلے ملید ہو گئے تھے پھر اس طرف آئے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میری کوئی کرامت نہیں ہے۔ کہنے لگا حضرت بس چھپا رہے ہیں، یہ خط و کتابت ہوئی ہے، یہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے کہ آپ ہمارے تصوف میں جس قسم کی عقیدت مند پائے جاتے ہیں نا، اور جس قسم کی عقیدت یہ تصوف کے حلقوں میں پیدا کی جاتی ہے، اس کے بعد اگر میں حلف بھی اٹھا لوں نا کہ میری کوئی کرامت نہیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ نے پھر بھی یہی سمجھنا ہے کہ یہ عاجزی میں حلف اٹھا رہے ہیں، اس لیے میں حلف نہیں اٹھا رہا، بات یہ ہے کہ میری کوئی کرامت نہیں ہے، جو معروف ہے وہ غلط ہے، جو لوگوں میں معروف ہو چکا ہے وہ غلط ہے۔ تو ان کی زندگی میں ان کے بارے میں معروف ہو گیا، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر تو پتہ نہیں کیا کچھ معروف ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تصوف کی یہ جو روایت شروع میں تھی، یہ زہد اور احسان کی روایت تھی، آہستہ آہستہ اس نے باقاعدہ ایک ادارے کی شکل اختیار کی، پھر اس میں فکری اور نظری تصوف زیادہ آ گیا، عملی تصوف پیچھے رہ گیا، پھر عملی تصوف میں بھی بدعات اور خرافات نے جگہ لے لی، جو اس کا اصل جوہر تھا کہ اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کرنا، برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے، مجھے کہنے لگے آپ کو فلاں جو ہے نا وہ شیخ سے ملوانا ہے، وہ بیعت بھی لیتے تھے شیخ، میں چلا جاتا ہوں، ہر کسی کے پاس چلا جاتا ہوں، ان کے پاس چلا گیا، رمضان کا مہینہ تھا، وہ اعتکاف میں شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس اعتبار سے صاحب کرامت تھے کہ ان کے ایک مرید کو جو ہے وہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، نرینہ اولاد، اور انہوں نے تعویذ دیا اور ان کے نرینہ اولاد ہو گئی تھی۔ بھائی مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہو گئی، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میں جو بات کرنے والا ہوں وہ اصل میں اس کو سمجھ۔ تو ہم مسجد میں گئے، اعتکاف میں وہ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں گیا، ملاقات ہوئی، تو میں نے پوچھا جی کہ میں تو سمجھنے کے لیے آیا ہوں، کوئی بات سمجھ میں آ گئی تو ہم بھی اس راستے پہ چل پڑیں گے۔ تو میں نے کہا آپ کا کس فقہ سے تعلق ہے؟ کہنے لگے میں حنفی المسلک ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کس سے بیعت تھے؟ تو وہ خاموش ہو گئے، یعنی بحث میں بات یہاں تک پہنچی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کس سے بیعت تھے۔ اصل میں انہوں نے مجھے کہا کہ جو کسی سے بیعت نہیں ہے وہ گمراہی کی زندگی گزار رہا ہے، جس نے اپنی اصلاح نفس کے لیے کسی سے بیعت نہیں کی تو وہ اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا تزکیہ ہوا تھا؟ تو فوراً جھٹ کہہ دیا نا کہ ہوا تھا۔ میں نے کہا بیعت کس سے تھے؟ تو وہ چونک گئے۔ تو میں نے کہا بغیر بیعت کے تزکیہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ انہیں کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو پھر وہ مسجد کے دروازے تک مجھے چھوڑنے آئے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ درمیان کی کہانی میں سکپ کر رہا ہوں۔ روزے کی حالت میں اور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، شیخ طریقت ان کے تعویذ لگنے سے بھلے بیٹا ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اخلاق کے کس لیول پر ہیں، ٹھیک ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات یہ نہیں تھے. اس لیے حضرت جنید بغدادی رحم اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کافی عرصہ رہے. پھر کہنے لگے حضرت اجازت دیں. انہوں نے کہا بھائی کچھ اور عرصہ ہماری صحبت میں گزار. کہنے لگے نہیں حضرت بس ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے بڑا سنا تھا آپ بڑے پہنچی ہوئی شخصیت ہیں. تو پھر مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. کیا دیکھنے آئے تھے؟ میں نے سوچا تھا کوئی کرامتیں ورامتیں ہوں گی. کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ جتنے سال میری صحبت میں رہے ہو تو خلاف شریعت چیز دیکھی ہے؟ خلاف سنت میرا عمل دیکھتے ہیں؟ لیکن نہیں. بس تمہاری یہ گواہی کافی ہے. اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں. اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں. اگر یہ کرامت کسی کے نفس میں تمہیں نظر آ جائے تو اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں. باقی سب کرامتیں تو اس کے سامنے ہیچ ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو متقدمین صوفیاء میں بعض لوگ ایسے ہمیں مل جاتے ہیں. اس لیے امام ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ کو دیکھیں نا, وہ اپنے مجموع الفتاوی میں جنید بغدادی رحم اللہ علیہ کو سید الطائفہ کہتے ہیں, یعنی صوفیاء کا جو طائفہ ہے, جو گروہ ہے, اس کے سردار. تو ایسے لوگ ان کی روایت میں بھی موجود ہیں جو اپنی روایت کی, تصوف کی روایت کی اصلاح کی پوزیشن لی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئی ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ انہیں ان کی طرف متوجہ کرنا, یا اور نہیں تو اپنے ان کی مان لو. ٹھیک ہے, ان کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لو, ان کو تھوڑا پڑھ لو تو اعتدال میں آ جاؤ گے. ورنہ تو اس وقت جو مروجہ تصوف ہے, چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے, تصوف کی روایت میں چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے اور ان کے افکار اور نظریات کو چھوڑ کے اوور آل جو مروجہ تصوف ہے, اس کے بارے میں تو ایک ہی بات نظر میں آتی ہے کہ یہ پورا نظام, یہ پوری عمارت دھڑم سے گر جائے تو یہی ہمارے دین کے حق میں بہتر ہے. مطلب اس سے کوئی خیر پیدا نہیں ہوا, شر کے دروازے بہت کھلے, اصلاح نفس بہت کم ہوئی ہے, اور نفس کے اندر بگاڑ اور شر بہت زیادہ پیدا ہوا. مطلب اب ایک کٹ ہے نا, جیسے وہ جو بچے کرکٹ کھیلتے ہیں ان کی ایک پوری کٹ ہے نا, تو وہ کٹ پہن لی ہے, سر پہ امامہ ہے, سفید جو ہے وہ کرتا اور شلوار ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, ادھر مسواک لگائی ہوئی ہے, یا ہاتھ میں وہ کاؤنٹر پکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا عصا ہے, اور چادر یا ایک شال ڈالی ہوئی ہے کندھوں پہ. ایک پوری کٹ ہے, داڑھی چھوڑی ہوئی ہے. اب اس کٹ میں لگتا ہے کہ جی حضرت بہت پہنچے ہوئے. اس کا کوئی تعلق جو ہے اس سے نہیں ہے کہ اس کا اللہ کے ہاں کتنا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تو قیامت والے دن کھلے گا نا. ٹھیک ہے, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, وہ تو اللہ کے ہاں معلوم ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ مرید زیادہ سچا ہو اپنی پیر سے, اور قیامت والے دن وہ اس سے آگے کھڑا ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو مخلص تھا نا, اور پیر معلوم نہیں وہ کہاں پہنچا ہوا تھا. آج کل کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ جو مروجہ تصوف ہے, یا جو ادارہ جاتی تصوف ہے, اس سے کوئی امید رکھنا کہ یہ تزکیہ نفس کا کوئی پروگرام دیں گے یا اصلاح نفس کر پائیں گے, تو وہ ہمیں خود ان کی نظر نہیں آتی, خود ان کی اصلاح نظر نہیں آتی, تو آپ کیا ان کے پیچھے چلیں گے؟ سوائے اس کے کہ روٹین کے ذکر و اذکار ہیں, مراقبے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب یہاں 40-50 اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم, تو یہاں تو میں بھی فرشتہ ہوں, آپ بھی فرشتے ہیں, آپ بھی احترام سے بات کریں گے, میں بھی احترام سے جواب دوں گا. مزہ تو تب آتا ہے نا جب سڑک پہ آپ کی گاڑی کے ساتھ کسی موٹر سائیکل والے نے آ کے ٹکر ماری. اب پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تقویٰ جو ہے وہ کتنا ہے. فیلڈ میں جائیں گے لوگوں کے ساتھ, وہ لوگ جو آپ کو جانتے نہیں ہیں, آپ کا مقام اور مرتبہ, جن کے نزدیک آپ ایک عام سے انسان ہیں, بزرگ نہیں ہیں, جب ان کے ساتھ آپ کا واسطہ اور پالا پڑے اور وہاں آپ کا جو ریئیکشن ہو اس سے, یا پھر گھر والی بتائے گی یا بچے بتائیں گے کہ حضرت کو جب غصہ آتا ہے تو کیا کیا ملفوظات جھڑتے ہیں, باہر جا کے تو وہ بہت اللہ والے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت کی تنہائی کیا ہے وہ گھر والے جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں. تو تصوف کی تحریک نے, جو مروجہ تصوف ہے, اس نے اصلاح نفس کا کام نہیں کیا. یہ جس طرح سے مغرب کے ماڈل کی بنیادی غلطی کیا تھی, وہ سنسیئر تھے, محنتی بھی تھے,
لیکن ان کی بنیادی غلطی تھی کہ انہوں نے غلط جگہ پہ ہاتھ ڈالا. انہوں نے کہا کہ مائنڈ اصل ہے، اگر نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو دماغ اصل ہے، دماغ پہ محنت کرو. وہ اصل میں محنت ہی غلط جگہ پہ کر رہے ہیں. اچھا یہ صحیح جگہ پہ پہنچ گئے. شریعت نے ان کے ساتھ مہربانی کی کہ اصل میں قلب ہے، قلب کی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن قلب کی اصلاح کے جو طریقے انہوں نے ڈھونڈ لیے، جس طرح سے یہ قلب جاری کرنا شروع ہو گئے، تو وہ وہی ڈرامے تھے جو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں اہل مغرب کے یہاں. ٹھیک ہے، ان کے ہیروز کو بھی دیکھیں، ان کے بھی ڈرامے بازوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ عیسائی آپ دیکھیں گے وہ ہال کے اندر مجلس ہوتی ہے، وہ ایک ہاتھ مارتا ہے پورا ہال تڑپنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں سیفی کرتے ہیں، وہ بھی قلب جاری کر دیتے ہیں. یہ سارے ڈرامے ہیں، ان کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. تو یہ تھا تصوف کی روایت اور تحریک میں اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کے حوالے سے جو بحثیں پیدا ہوئیں ان کا ایک مطالعہ. دیکھیں ابن عربی کی جو شخصیت ہے نا، یا ابن العربی کی شخصیت، وہ تاریخ میں بہت زیادہ متنازع رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد مختلف سکول آف تھاٹ کے علماء کے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، ایون کہ صوفیاء میں ایک جماعت پیدا ہو گئی جنہوں نے ان پہ فتوے لگائے. بعض ان کی طرف سے صفائیاں بھی دیتے رہے، ان کی طرف سے تعویلیں بھی کرتے رہے. اچھا جن لوگوں نے ان کی طرف سے صفائیاں دی نا، وہ بھی یہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہ سٹانس لیا کہ یہ عبارتیں ان کی کتاب میں کسی نے گھسا دی، یعنی یہودیوں نے سازش کی ان کی کتابوں میں. جیسے شہاب الدین قسطلانی نے یہ بات کہی. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑے صوفی تھے، شافعی المسلک تھے. انہوں نے کہا کہ ان کی کتابوں میں یہودیوں نے عبارتیں گھسیڑ دی، مطلب وہ بھی ان کی عبارتوں پہ راضی نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو پھر بعض نے یہ بات کہی ہے کہ جی ان کی یہ عبارتیں جو ہے نا، ان کے ظاہر پہ باقی نہیں رکھی جائیں گی، اس کی ہم تعویل کریں گے. تو مطلب وہ عبارتیں ایسی ہیں کہ جو ان کی حمایت میں بھی بولے، انہوں نے بھی ان عبارتوں کو اون نہیں کیا. یا تو یہ کہا کہ یہ ان کی عبارتوں میں کسی نے ادخال کر دیا، ایڈیشن کر دیا، الحاق کر دیا، یا پھر یہ بات کہی کہ ان کی عبارتوں کی ہم تعویل کریں گے، ان کی مراد کچھ اور ہے، بظاہر کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے. تو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو کفر ہے، وہ تو کفر ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کی تعویل کریں گے ایسی تعویل کی جس سے وہ کفر نہ رہے. دیکھیں وہ تو ایک ہے نا کہ اس منصور ابن منصور الحاج جو ہے، اس نے ان الحق کا نعرہ لگایا تھا، اور اس کے اس نعرہ لگانے کی وجہ سے اس وقت کے جو فقہا تھے انہوں نے فتویٰ لگایا تھا اس کے اوپر باقاعدہ، اور اس فتوے کے نتیجے میں اس کو پھانسی چڑھایا گیا. یعنی اس کے اوپر ارتداد کی سزا جاری ہوئی تھی کہ یہ دائرہ اسلام سے نہ صرف خارج ہو گیا بلکہ اپنے کفر کو یہ اب پھیلا رہا ہے. تو اس کی سزا کے طور پہ اس وقت کے علماء نے ایک متفقہ فتویٰ جاری کیا تھا. اچھا جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ بہت تنقید کرتے ہیں الحلاج پہ، بہت تنقید کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ بالکل غلط کہہ رہا ہے، یہ ہمارا مشرب ہے ہی نہیں جو یہ بیان کر رہا ہے. بعد میں آنے والوں میں پھر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے اس کی حمایت کرنا شروع کر دی، اس سینس میں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اسے پبلک میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، باقی وہ بات ٹھیک کر رہا تھا، پبلک میں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ عام لوگوں کے فہم کی وہ بات نہیں تھی. حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے. اللہ کی دین یا اللہ کی جو بتائی ہوئی توحید ہے وہ اتنی پوشیدہ نہیں. چلیں جی نیکسٹ سیشن کا آغاز کریں. اس کو کہتے ہیں استغراق. ٹھیک ہے، استغراق یہ ہے کہ عبادت میں انسان اتنا غرق ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی کا دھیان باقی نہ رہے. تو اس پہ ایک ڈبیٹ پیدا ہوئی، ڈسکشن پیدا ہوئی کہ عبادت میں استغراق مطلوب ہے کہ نہیں، یہ کیفیت عبادت میں مطلوب ہے کہ نہیں ہے کہ ما سوا اللہ کے جو کچھ ہے وہ سب محو ہو جائے. تو اس میں بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، استغراق عبادت میں مطلوب نہیں ہے. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بیان کیا ہے کہ پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اس کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں بے چین نہ رہے. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بچے کی آواز سن رہے.
دیکھیں ایک ہے یوگا اور ایک ہے مراقبے سے مراد اگر سادہ سی یہ کیفیت ہے نا، جیسے آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا، گوٹ مار کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے آنکھیں بند کر لی، جیسے یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے آنکھیں بند کر لی، اگر یہ مراقبہ ہے اور آپ جسٹ اس لیے کر رہے ہیں ایکسرسائز کے طور پہ اپنے آپ کو یکسو کرنے کے لیے، اپنی کنسنٹریشن بڑھانے کے لیے، اپنا فوکس بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یوگا جو ہے نا یہ باقاعدہ ایک مذہبی عبادت ہے، ٹھیک ہے، ایک خاص انداز میں جب آپ بیٹھتے ہیں نا، جو ان کے انداز ان کے مذہب نے ان کو سکھائے ہیں، جیسے اب آپ دیکھیں نا سجدہ جو ہے نا ایک خاص کیفیت ہے، ٹھیک ہے، ہم اگر نماز نہ بھی پڑھ رہے ہوں اور اس طرح ہو جائیں تو پھر بھی ہم اس کو سجدہ ہی کہتے ہیں، اور وہ عبادت ہے، یا سجدہ شکر کہلاتا ہے، یا پھر سجدہ صاحب کہلائے گا، یا کوئی نہ کوئی اس کا نام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو مذہبی شاعر ہوتے ہیں نا اس کے لیے کسی پوری نماز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک کیفیت بھی کافی ہوتی ہے، تو ان کیفیات سے بچنا چاہیے۔ جو دوسرے مذاہب کی جو کیفیات ہیں، یوگا ہے یا جو بھی ہیں بہرحال، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے ہاں بطور عبادت کے معروف ہیں۔